یہ کہانی بنو اسرائیل کے زمانے کے ایک مشہور عابد جریج کی ہے۔ جریج بہت عبادت گزار تھا اور اس نے جنگل میں ایک عبادت خانہ بنا لیا تھا جہاں وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دن جریج نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کی بوڑھی ماں اسے دیکھنے آئی اور دروازے پر کھڑی ہو کر اسے آواز دی، اے جریج۔ جریج دوودھا میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا، اگر میں نماز توڑش کر ماں کا جواب دیتا ہوں تو میری فرض نفل نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر میں جواب نہیں دیتا تو میں ماں کی نافرمانی کروں گا۔ اس نے اپنی نماز کو زیادہ اہمیت دی اور ماں کو جواب نہیں دیا۔ ماں نے اسے دوبارہ آواز دی، اے جریج۔ جریج پھر دوودھا میں پڑا لیکن اس نے پھر بھی نماز نہیں توڑی۔ تیسری بار ماں نے ناراض ہو کر کہا، اے اللہ، جب تک تو میرے بیٹے کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے تب تک اسے موت نہ دینا۔ یہ کہہ کر ماں چلی گئی۔ ماں کی دعا یا یوں کہیں کہ بد دعا قبول ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد گاؤں کی ایک بدچلن عورت نے جریج سے بدلہ لینے کی ٹھانی کیونکہ جریج اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتا تھا۔ اس عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ جنا کیا اور جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس نے گاؤں والوں کے سامنے جھوٹا الزام لگایا کہ یہ بچہ جریج کا ہے جس نے اسے اپنے عبادت خانے میں بہکایا۔ گاؤں والے جو جریج کی عزت کرتے تھے اس بات سے بے حد ناراض ہو گئے۔ انہوں نے جریج کے عبادت خانے کو توڑ ڈالا اور اسے ذلت کے ساتھ دربار میں پیش کیا۔ جریج نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کی۔ جب اس سے بچے کے بارے میں پوچھا گیا تو جریج نے صرف ایک چیز مانگی، مجھے اس معصوم بچے کو چھونے کی اجازت دی جائے۔ جریج کو جب وہ بچہ سونپا گیا تو اس نے نماز پڑھی، بچے کے سینے پر اپنی انگلی رکھی اور پوچھا، اے بچہ، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ کے حکم سے اس معصوم بچے نے بولنا شروع کیا اور کہا، میرا باپ وہ چرواہا ہے، نہ کہ جریج۔ لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے جریج سے معافی مانگی اور اس کا عبادت خانہ پہلے سے بھی زیادہ سمان کے ساتھ دوبارہ بنانے کی پیشکش کی۔ اللہ کی عبادت اپنی جگہ ہے لیکن والدین کی عزت اور ان کا حکم ماننا ہر نفل عبادت سے اوپر ہے۔ ماں کی دعا یا بد دعا سیدھے عرش تک پہنچتی ہے۔ اپنی نیت اور اخلاق کو ہمیشہ پاک رکھو کیونکہ اللہ سچا ہے اور الزام سے ہمیشہ پاک دامن کو بچاتا ہے۔